انقلاب ایران کے فوری بعد، یا یوں کہیے کہ اس کے نتیجے میں ہی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے ایران کا آئندہ اگلی صدی کے لیے بین الاقوامی سیاست میں تنہائی کا فیصلہ کر دیا، اور ساتھ ہی سید علی خامنہ ای کی مغربی دنیا میں سخت ناپسندیدگی کا بھی۔ ہوا یوں کہ نومبر 1979 میں، یعنی جس ماہ انقلاب آیا اس کے لگ بھگ 10 ماہ بعد ہی تہران میں 26 سال پرانے واقعے کا بدلہ لینے شہریوں کا ایک گروہ، جس میں نوجوان طالب علموں کی بڑی تعداد موجود تھی، اس نے امریکن ایمبیسی پر دھاوا بول دیا اور وہاں پر موجود 66 امریکن فورن سروس کے سٹاف اور فیملی ممبرز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ امریکن شہریوں کو ہوسٹیج بنانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ایک تو وہ 1953 میں امریکہ کی خفیہ سازش سے ہٹائے گئے اپنے سابق جمہوری اور مقبول ایرانی وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کا بدلہ لے رہے ہیں، اور دوسرا وہ امریکہ کو شاہ رضا پہلوی کو اپنے ملک میں پناہ دینے کا بھی بدلہ لے رہے ہیں۔ اس دعوے کو ایرانی میڈیا کے مطابق گو کہ سرکاری سطح پر پلان نہیں کیا گیا، البتہ یہ ضرور ہوا کہ دعوے کے کچھ ہی دنوں بعد سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی نے آفیشلی سپورٹ کر دیا، اور نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اسے انقلاب ایران کا دوسرا فیز قرار دیا، یعنی مغربی اثر و رسوخ سے ملک کو آزاد کرانے کا فیز۔ اب ظاہر ہے جب سپریم لیڈر کی پالیسی ہوسٹیج کرائسس کو لے کر سخت گیر تھی تو ان کے فالوورز کا بھی دعویٰ نیچرل تھا، اور انہی فالوورز میں تھے 40 سالہ سید علی خامنہ ای۔ جس وقت امریکن ایمبیسی پر حملہ ہوا تھا، علی اس وقت حج کی غرض سے مکہ میں موجود تھے، لیکن جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی، انہوں نے حج کے بنیادی ارکان مکمل کرنے کے بعد مکہ میں مزید سٹے کا ارادہ ترک کیا اور فوری تہران واپس آ گئے۔ اب چونکہ یہ ایرانی انقلابی کونسل کے سینئر ممبر تھے اور آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھی بھی، چنانچہ روح اللہ خمینی نے انہیں یہ ذمہ داری دی کہ وہ امریکن ایمبیسی میں جائیں، صورتحال کا جائزہ لیں، اور اگر عالمی میڈیا ایمبیسی کے اندر جانے کا اصرار کرے تو اس سارے پروسیس کو اپنی نگرانی میں کنڈکٹ کریں۔ اور پھر یہی عمل وجہ بنا سید علی خامنہ ای کے مغربی دنیا اور میڈیا کی بیڈ بکس میں آنے کا۔ وہ اس طرح کہ جب علی خامنہ ای ایمبیسی میں میڈیا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان کی سفارت خانے کے اندر لی گئی تصاویر عالمی میڈیا میں چھپتیں۔ اب ظاہر ہے وہ ریاستی نمائندے تھے ایمبیسی کے اندر، تو ان کی تصاویر دراصل ایک سمبل تھیں مغربی دنیا میں ایرانی ریاست کی، اس ایرانی ریاست کی جو مغربی دنیا کے لیڈر اور سپر پاور امریکہ کے سفارتکاروں کو رہا کرنے سے انکار کرتا رہا۔ اور پھر یہ کہ علی خامنہ ای سے جب عالمی میڈیا ایمبیسی وزٹ کے دوران سوال کرتا تو وہ اتنے سخت گیر جواب دیتے اور کچھ یوں امریکی سفارتکاروں کو ہوسٹیج رکھنے کی پالیسی کو سپورٹ کرتے کہ وہ مغرب کے لیے ناٹ ایکسیپٹیبل بن گئے۔ بہرحال امریکن ہوسٹیج کرائسس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 444 دن بعد جنوری 1981 میں الجزائر کی ثالثی سے ایران اور امریکہ میں 52 سفارتکاروں کو ریلیز کرنے کا فریم ورک طے ہو گیا۔ ان ریٹرن امریکہ نے ایران کے کچھ منجمد اثاثے ان کے حوالے کیے، لیکن یہاں سوال یہ ہے 66 ٹوٹل امریکن ہوسٹیج تھے، جبکہ 52 کو ہی ریلیز کیا گیا، تو باقی 14 کہاں گئے؟ تو ہوا یوں تھا کہ ایران نے سفارتکاروں کی فیملیز یعنی بیوی بچوں اور بیمار افراد کو خود ہی ہیومینیٹیرین بیسس پر یعنی انسانیت کی بنیاد پر ریلیز کر دیا، لیکن واضح رہے کہ امریکہ کی ہوسٹیجز کو ریلیز کرانے کی واحد کوشش الجزائر کے ذریعے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ اپریل 1980 میں امریکن فورسز نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے تہران میں ایک ملٹری ریسکیو آپریشن بھی کیا تھا، جس میں تمام ہوسٹیجز کو بازیاب کرانا مقصود تھا، لیکن پھر مذاکرات کیوں کرنا پڑ گئے؟ اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ امریکہ کا تہران میں ملٹری آپریشن ناکام ہو گیا تھا اور نتیجتاً 8 امریکن فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ سو ٹیبل ٹاک ہی
ہوسٹیجز کو ریلیز کرانے کا واحد سلوشن تھا۔ بصورت دیگر اگر امریکہ میس بمباری کرتا ایران پر تو ان کے اپنے ہی سفارتکاروں کے ہلاک ہونے کا خدشہ تھا۔ بہرحال یہ کرائسس کتنا میسو تھا، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے امریکن صدر جمی کارٹر ایران سے امریکن سفارتکاروں کو ریلیز نہ کرا پانے کے باعث اپنا دوسرا صدارتی انتخاب ہار بیٹھے۔ ان کی شکست سے واضح تھا کہ ایران میں وقوع پذیر ہونے والا وہ ایونٹ جس نے امریکن صدارتی انتخاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہی تبدیل کر دی، وہ آئندہ کے لیے امریکہ کی ایران مخالف پالیسی کی مستقل بنیاد بن جائے گا۔ اور ظاہر ہے ایران تو آلریڈی امریکہ کے نظام کی مخالفت کرتا تھا، تو پھر یہیں سے ایران امریکہ رائیولری شروع ہو گئی۔ بہرحال امریکی ہوسٹیج کرائسس کے نتیجے میں جہاں سید علی خامنہئی مغربی دنیا میں غیر مقبول ہوئے، وہیں وہ لوکل پبلک میں مقبول ہو گئے۔ اسی دوران انہیں روح اللہ خمینی کی طرف سے تہران کا امام بھی بنا دیا گیا تھا۔ یوں عوام کو انہیں کھل کر سننے کا اور سوال پوچھنے کا مزید موقع ملا۔ نتیجتاً علی خامنہئی کی فین فالوئنگ بڑھتی گئی۔ البتہ اس مقبولیت ہی کے باعث وہ ان عناصر کے ریڈار پر آ گئے جو رضا شاہ پہلوی کو بادشاہت سے ہٹائے جانے کے بعد انہیں واپس لانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور چن چن کر انقلاب ایران کے اہم رہنماؤں کو شہید کر رہے تھے۔ اسی روش میں ان کا ٹارگٹ اب علی خامنہئی بھی بن چکے تھے، اور ان تک پہنچنا تھا بھی آسان، کیونکہ ظاہر ہے وہ روٹین کے مطابق مسجد آیا جایا کرتے تھے۔ سو ایسا ہی ایک دن تھا 27 جون 1981 کا، جب وہ روٹین کے تحت نماز کی امامت کرانے کے بعد حاضرین اور نمازیوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ یہ پبلک سیشن تھا۔ اسی دوران ایک نوجوان ان کے قریب بڑھا، ہاتھ میں اس کے ایک ٹیپ ریکارڈر تھا۔ بظاہر یوں تھا کہ جیسے وہ سید علی خامنہئی سے سوالات کرنے آیا ہے اور انہیں ریکارڈ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ کوئی مشتبہ ڈیوائس تو تھی ہی نہیں، لیکن جیسے ہی یہ ٹیپ ریکارڈر علی خامنہئی کے قریب رکھا گیا تو زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی شدت دیکھ کر میڈیا کے غالب ترین اندازے تھے کہ علی خامنہئی شہید ہو گئے ہیں، تاہم تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گو کہ علی خامنہئی کو گہرے زخم آئے، ان کا بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا اور لنگز بھی برے طریقے سے متاثر ہوئے، تاہم وہ بچ گئے تھے۔ ان کی زندگی ابھی باقی تھی۔ ایک جگہ علی خامنہئی نے خود کہا تھا کہ وہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کیسے بچ نکلے، وہ خود نہیں جانتے۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ شاید خدا ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ بہرحال اس جان لیوا حملے کے بعد علی خامنہئی جو عوامی سطح پر پہلے ہی مقبول تھے، اب غیر معمولی حد تک مقبول ہو گئے، اور علی خامنہئی کی انپریسیڈنٹڈ مقبولیت جان لیوا حملے کے چند ہی ماہ بعد واضح بھی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ جس ماہ سید علی خامنہئی پر حملہ ہوا، اس کے 2 ہی ماہ بعد ایرانی وزیر اعظم اور صدر پر بھی ایک حملہ ہوا۔ البتہ وہ علی خامنہئی کی طرح معجزاتی طور پر جانبر نہ ہو سکے۔ نتیجتاً صدر اور وزیر اعظم کے عہدے خالی ہو گئے، چنانچہ اب ایک نیا انتخاب ہونا تھا۔ اکتوبر 1981 میں جب یہ انتخاب ہوا تو ایک غریب عالم دین کے صاحبزادے سید علی خامنہئی جو کہ صدر کے امیدوار تھے، وہ آلموسٹ 95% ووٹوں کے ساتھ بآسانی منتخب ہو گئے۔ منتخب ہونے کے بعد علی خامنہئی کے لیے صدارت کی کرسی آسائشوں کا سامان نہیں تھی، کیونکہ یہ ٹھیک وہ دور تھا جب عراقی صدر صدام حسین ایران کے آئل رچ مشرقی ریجن بالخصوص خوزستان پر حملہ کر چکے تھے، بلکہ بعض ایرانی شہر بھی عراقی فوج کے قبضے میں بھی آ گئے تھے۔ قبضہ کیے جانے والے شہروں میں سے ایک اہم ترین اسٹریٹجک علاقہ خرم شہر بھی تھا، وہی خرم شہر جس کے نام پر بعد ازاں ایران نے میزائل بنائے۔ بہرحال عراقی فورسز تیزی سے قبضہ کرتے ہوئے ایران کی ڈیپتھ میں آ رہی تھیں۔ اس سارے پروسیس میں صدام حسین کو مغرب بالخصوص امریکہ کی بھی بیکنگ حاصل تھی، البتہ جو ابھی انقلاب کے بعد سٹیبل ہو ہی رہا تھا اور جس کے بہت سارے اثاثے امریکہ نے منجمد کر دیے تھے،
اس ملک کے سپریم لیڈر اور صدر کے لیے جنگ جیت پانا خاصا مشکل تھا۔ تاہم یہ جنگ ایران اور ایران میں آنے والے انقلاب دونوں کے سروائیول کی جنگ تھی، یعنی آپشن تھی ہی ڈو اور ڈائی کی۔ چنانچہ پھر ایران نے اس ہاری ہوئی جنگ میں وہ کم بیک کیا جسے 20ویں صدی کا شاید سب سے میجر کم بیک تصور کیا جاتا ہے۔ گو کہ اس کم بیک کا بنیادی صحرا اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کو جاتا ہے، کیونکہ وہی ٹاپ پوزیشن ہولڈر تھے ملک میں۔ تاہم علی خامنہئی کے صدر منتخب ہونے کے بعد عملی کردار کو بھی برابر ویٹیج اس لیے حاصل ہے کیونکہ جنگ میں جب ایرانی فورسز کا مورائل ڈاؤن ہو چکا تھا، ایرانی شہر قبضے میں لیے جا چکے تھے، تو وہ بذات خود فرنٹ لائنز پر چلے جاتے، یعنی ان علاقوں میں جہاں پر ایران اور عراق کے درمیان ایکٹیو فائٹنگ جاری تھی۔ ظاہر ہے یہ ایک سٹیپ کافی تھا ایرانی فوج کا مورائل بڑھانے کے لیے، اور اس کا اثر ہوا بھی تھا، جس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایران نے جلد ہی 1982 میں علی خامنہئی کے صدر بننے کے بعد اپنے آلموسٹ تمام میجر ایریاز عراق کے قبضے سے واپس لے لیے تھے۔ پھر مزید یہ کہ صدر علی خامنہئی نے میسیو سکیل پر ملک میں سمال سکیل ڈیفنس انڈسٹری تیار کی، جہاں پر وہ اسلحہ جو عراقی فورسز کا ایران کے ہاتھ آتا، اسے ایک تو ریورس انجینئر کیا جاتا، اور ساتھ ہی اگر عراقی اسلحہ معمولی ڈیمیج ہوتا تو اسے قابل استعمال بنانے کی کوشش کی جاتی، تاکہ کم وسائل کے باوجود ایران یوں اسلحے کی کمی پوری کر سکے۔ یہ علی خامنہئی کا ماسٹر سٹروک تھا۔ یوں ان کی مقبولیت عوام میں اب بھی برقرار تھی۔ چنانچہ 1985 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو علی خامنہئی ایک بار پھر صدر منتخب ہو گئے۔ پھر جوں جوں ایران اپنے آئل رچ ایریاز واپس لیتا گیا اور ایرانی تیل کی پیداوار سے وسائل کی شارٹیج پوری ہوتی رہی، تو صدر علی نے چین، روس اور نارتھ کوریا وغیرہ کے ذریعے خفیہ اسلحہ ڈیلز کر لی۔ ساتھ ہی ملک بھر سے والنٹیئر کی بسیج فورس تیار کی گئی، جو فوج کی کم تعداد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فرنٹ لائنز پر لڑنے کے لیے جاتے۔ علی خامنہئی کے اپنے بیٹے موجودہ سپریم لیڈر نے بھی اسی رضاکارانہ فورس میں حصہ لیا تھا۔ مزید یہ کہ وہ پاسداران انقلاب جس نے 2026 کے ایران جنگ میں امریکہ اسرائیل ایکسس کے خلاف ایران کا کامیاب دفاع کیا، اس کی عملی داغ بیل بھی اسی زمانے میں رکھی گئی تھی۔ گو کہ پاسداران انقلاب بند تو 1979 میں ہی گئی تھی، تاکہ انقلاب ایران کے خلاف اگر کوئی انٹرنل بغاوت ہو اسے کرش کر دے۔ تاہم ابھی یہ سٹرونگ تھی ہی نہیں کہ باقاعدہ جنگ کر سکے۔ ابھی یہ ناتجربہ کار جوانوں پر مشتمل ایک گروہ تھا۔ تاہم آیت اللہ خمینی کی سرپرستی میں صدر علی خامنہئی نے جنگ کے دوران اس فورس کی تربیت اور فائنانسنگ پر ایسا فوکس کیا کہ یہ ایک مختصر عرصے میں ماڈرن آرمی بن گئی۔ اور پھر یہ پاسداران انقلاب کے جوان ہی تھے جو 80s میں بھی ایران عراق جنگ میں ایران اور انقلاب کے سروائیول کی وجہ بنے۔ ان کی افادیت زیادہ اس لیے تھی کیونکہ ایران کی ریگولر آرمی کے برعکس اسلام اور شہادت کے کانسیپٹ پر ٹرین ہوئے تھے، چونکہ یہ گروپ تھا ہی وہ جو انقلاب ایران کے حامیوں کو بھرتی کر کے تیار کیا گیا تھا۔ بہرحال جب 1988 میں ایران عراق جنگ مکمل ہوئی تو علی خامنہئی کی ملٹری مینجمنٹ سکلز کے باعث وہ مزید مقبول ہو گئے۔ اسی دوران انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی جو خاصے ضعیف ہو چکے تھے، وہ بیمار رہنے لگے تھے، اور اسی بیماری کے باعث مئی 1989 میں وہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد اب جب دوسرے سپریم لیڈر کے انتخاب کا وقت آیا تھا تو آیت اللہ محمد رضا گولپے گانی موسٹ فیورٹ اور سینئر امیدوار تھے۔ ان کے علاوہ اکبر ہاشمی اور عبد الکریم بھی دوڑ میں شامل تھے۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا، کیونکہ یہ سب ہی سینئر تھے اور سپریم لیڈر بننے کے میجر کرائیٹیریا پر پورا اترتے تھے، کیونکہ یہ سب ہی آیت اللہ تھے، یعنی یہ تمام وہ ٹاپ موسٹ شیعہ عالم دین کی رینک رکھتے تھے جس کے بغیر ایران کا سپریم لیڈر بنا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ جب نتیجہ آیا
تو ان میں سے کوئی ایک بھی سپریم لیڈر نہ بن سکا اور ایک ایسا مڈل رینک عالم دین منتخب کر لیا جو ابھی حجت ال تھا، آیت اللہ نہیں بن سکا تھا۔ ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں 1980s کے ایرانی صدر سید علی خامنہئی کی، جو اب ایران کے دوسرے سپریم لیڈر بن چکے تھے۔ یہ وہ سپریم لیڈر تھے جنہیں رہبر اعلیٰ بنانے کے لیے ایران کی 88 رکنی مجلس ماہرین نے، جس کے پاس سپریم لیڈر کو ووٹنگ کے ذریعے منتخب کرنے کا اختیار تھا، انہوں نے قانون تک تبدیل کر دیا کہ ایک حجت اللہ یعنی مڈل رینک کلیرک بھی سپریم لیڈر بن سکتا تھا۔ تاہم رہبر اعلیٰ بننے کے بعد حجت اللہ سید علی خامنہئی کو آیت اللہ خامنہئی کے ٹائٹل سے بھی نواز دیا گیا۔ سید علی خامنہئی کو سپریم لیڈر بنایا جانا ان کی ایران عراق جنگ میں ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف تھا۔ سید علی خامنہئی کے انتخاب کے بعد ایران کے سپریم لیڈر بننے کی ریس میں شامل ایک دوسرے امیدوار رفسنجانی کا کہنا تھا کہ انہیں انقلاب ایران کے روح رواں روح اللہ خمینی نے بھی ایک نجی محفل میں کہا تھا کہ اگر میرے بعد علی خامنہئی رہبر اعلیٰ بن جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ یوں علی خامنہئی جو کبھی سگریٹ کے کش لگاتے، تحریریں لکھتے اور شاہ رجیم کے خلاف بغاوتیں کرتے تھے، وہ اب ایران کی موسٹ پاورفل شخصیت بن گئے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد انہوں نے پاسداران انقلاب کو مزید مضبوط بنا دیا، ان کا بجٹ بڑھا دیا گیا، اسلحہ اور تربیت جدید کر دی گئی، اور ساتھ ہی وہ رضاکارانہ بسیج فورس جس نے عراق جنگ میں ایران کا دفاع کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اسے بھی پاسداران انقلاب کی کمانڈ میں دے دیا گیا۔ یوں نمبرز میں بھی یہ فورس ریگولر آرمی سے طاقتور ہو گئی۔ یوں ایران کی کسی انٹرنل بغاوت کے خلاف سیکیورٹی میئرز مضبوط ہو گئے، اتنے مضبوط کہ 1999، 2009، 2019، 2022 اور پھر 2025 کے لاسٹ اور 2026 کی ابتدا میں، یعنی کل ملا کر ایران میں بغاوت کی جتنی بھی کوششیں ہوئیں، سب ہی پر پاسداران انقلاب نے قابو پا لیا۔ ملک کا بیرونی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایران نے حماس، یمن میں حوثی، لبنان میں حزب اللہ اور عراقی شیعہ فورسز کی بھی بیکنگ شروع کی۔ یوں ایران ان گروپس کا لیڈر ہونے کے باعث ایک ریجنل پاور بھی بن گیا۔ آیت اللہ خامنہئی کا ایک اور اہم کام تھا ملک کی ڈیفنس انڈسٹری کو کچھ یوں ترتیب کرنا کہ جتنی بھی بڑی فوجی طاقت ان پر حملہ کر لے وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایران پر 80 سے ہی پابندیاں ہیں، سو نہ ہی یہ پراپر کسی ملک سے تجارت کر سکتا تھا اور نہ ہی اوپن مارکیٹ سے اسلحہ خرید سکتا تھا، سو ان کے پاس جدید ایئر ڈیفنس سسٹم تک نہیں تھے اور نہ ہی ایسے جدید جنگی طیارے جس سے مقابلہ کیا جاتا۔ لیکن سید علی خامنہئی کو اندازہ تھا کہ دور جدید میں ایئر پاور ہی جنگ کا پانسہ طے کرتی ہے، تو کچھ ایسا تیار کرنا ضروری تھا جو جنگی طیاروں کی کمی کو کم وسائل میں پورا کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے سستے ڈرونز اور میزائل کی لوکل پروڈکشن کا ہی فیصلہ کیا، اور ان کے اس دور اندیش فیصلے کا نتیجہ امریکہ کے جدید ترین جنگی طیاروں، ایئر کرافٹ کیریئر اور فوجی اڈوں کی ڈیمیج کی صورت میں کیسا رہا، یہ 2026 کی ایران امریکہ جنگ میں واضح ہو گیا۔ نتیجتاً آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کو ریجن میں موسٹ پرومیننٹ پاور بنانے میں موجودہ لیڈرشپ کا کردار ضرور ہوگا، تاہم اسے اسکریچ سے اس پوزیشن پر پہنچانا اور اس کے لیے پورا ریاستی سسٹم ترتیب دینا شہید سید علی خامنہئی کا ہی برین چائلڈ ہے۔